جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سلام علی خیر الانام وسیدی حبیب الہ العالمین محمد، بشیر نذیر حاشمی مکرم، عطوف رؤوف من یسمی بأحمد۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، سرور کونین، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر فیضان کی ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں جن کا شمار ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے علم کے مطابق چند ایک نعمتیں شمار کر کے کہیں بعد اتنی نعمتیں، وہ الگ بات ہے، ہماری علمی کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام سچ ہے، اللہ نے جو فرمایا وہ سچ ہے۔ بے شمار نعمتیں اور ہر نعمت پر شکر واجب ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ جو آپ لوگ سانس لیتے ہیں، ہم سب سانس لیتے ہیں، اس سانس کے ساتھ دو نعمتیں متعلق ہیں، صرف سانس کے ساتھ۔ ایک باہر جب آتا ہے یہ ایک الگ نعمت ہے، اور سانس جب اندر جاتا ہے یہ الگ نعمت ہے۔ سانس باہر نکل جائے واپس نہ آئے تو پھر موت، اسی طرح اندر جائے تو باہر نہ آئے تو پھر
لیکن ہم نے کبھی اس کو نعمت سمجھا ہی نہیں۔ اس وقت خیال آتا ہے جب سانس بند ہونے لگتا ہے، کوئی سانس نہیں نکل رہا۔ جب آ رہا ہے تو آ رہا ہے، سو رہے ہیں تو آ رہا ہے، کھا رہے ہیں تو آ رہا ہے، پی رہے ہیں تو آ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو سانس جاری ہے ہمارا۔ جو بھی کام کریں ہماری توجہ کے ساتھ منسلک نہیں، اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے آنا جانا ہے۔ ہم توجہ کریں یا نہ کریں، یہ سانس آئے گا بھی جائے گا، جب اللہ کا حکم ہوگا بند ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ تو فرمایا ایک سانس کی نعمت کتنے دفعہ انسان روزانہ دن رات کو سانس لیتا ہے، اس کو شمار کر سکتا ہے؟ یہ صرف سانس لینا، باقی نعمتیں کو چھوڑو۔ اپنے بدن کے اندر اس کی جتنی اللہ نے نعمتیں نازل دی ہیں انسان کو، ان کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے جسم میں، جو کوئی تحقیق کرتا جاتا ہے نعمت پتہ چل دی جاتی ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی چیز ہے، یہ بھی چیز ہے، یہ بھی چیز ہے۔ ڈاکٹر اس پہ کوشش کرتے ہیں تو بتاتے ہیں فلاں فلاں چیز اندر ہے، باہر ہے، یہ ہے، وہ۔ تو ہمیں کیا، ہم تو بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، دوائی دیں گے۔ تو بتائیے، مطلب یہ ہے کہ بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن تمام نعمتوں سے عظیم تر نعمتیں دو ہیں، ایک اللہ کا قرآن، ایک اللہ کا رسول۔ اللہ کا قرآن بھی عظیم نعمت ہے، اللہ کا رسول بھی عظیم نعمت ہے۔ ان دو نعمتوں کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں آ سکتی۔ یہ سب سے اونچی نعمتیں، سب سے اونچی نعمتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے دیکھو، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آئے ہیں، عظیم الشان رسول آئے ہیں۔ من انفسکم، مفسرین بہت کچھ لکھتے ہیں اس میں، تمہاری اپنی جنس سے آئے ہیں، انسان ہے وہ۔ یہ تھوڑی نعمت ہے، بے شمار نعمت اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، لیکن رسول بنائے ہیں تو انسانوں میں بنائے، انسانوں میں رسول بنائے۔ 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر آئے ہیں، سب کے سب انسان تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھا، کوئی جن نہیں تھا، کوئی اور مخلوق نہیں تھی، یہ سب کے سب انسان ہی تھے۔ اللہ کے رسول سب سے پہلا نبی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام، جو ہمارے باپ بھی ہیں، انہی سے ہماری نسل چلی ہے اور ہمارے رسول بھی ہیں۔ اور سب سے آخری پیغمبر خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور درمیان میں کافی پیغمبر ہیں، جن میں سے بعض کے نام قرآن و حدیث میں آتے ہیں، وہ ہم نام بنام ان کو رسول مانتے ہیں، اور بعض کے نام نہیں آتے، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کتنے رسول آئے ہیں۔ تو عظیم ترین نعمت ہے اللہ کا رسول، عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں مشقت میں ڈالے نا جو چیز، وہ نبی علیہ السلام پر بھی گراں گزرتی ہے۔ تمہاری تکلیف نہیں سہ سکتے، خود تکلیف برداشت کرتے ہیں، تمہاری تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ ان کو تو اتنی محبت ہے، بات محبت کی ہو رہی تھی، وہ تو کسی چھوٹے سے چھوٹے آدمی، مرد یا عورت کی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ عزیز، گراں گزرتی ہے، بھاری گزرتی ہے۔ جو تمہیں مشقت، تمہاری بھوک نہیں برداشت کرتے، تمہاری پیاس نہیں برداشت کرتے،
تو تمہارا جہنم میں جانا کیسے برداشت کریں گے؟ اس واسطے دن رات کوشش کرتے رہے کہ ایمان لائیں سب اور سب جنت میں چلے جائیں۔ ایک دفعہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں، میرا اور تمہارا معاملہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص جنگل میں آگ جلائے اور پتنگے اس میں یہ پتنگے جو ہوتے ہیں یہ کچھ ایسے کیڑے ہیں آپ کو بارش کے موسم میں نظر آتے ہیں، جب وہ بتی کے سامنے ادھر ادھر گھیرا ڈال لیتے ہیں، پتنگ اس کو کہتے ہیں۔ تو اس نے تو آگ اپنی ضرورت کے لیے جلائی، لیکن اس کے اندر وہ پتنگے وہ داخل ہونے، وہ عاشق ہیں، وہ ان کو بڑا عشق ہے آگ کے ساتھ، وہ جان جائے تو جائے۔ اس واسطے حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، او مرغ ککڑ، تو پچھلی رات اٹھ کے اذان دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے، اگر عشق سیکھنا ہے تو پتنگ سے سیکھ، پروانے سے سیکھ۔ تو زور سے شور ڈالتا ہے، وہ اپنی جان دیتا ہے، آواز نہیں نکالتا، وہ اپنی جان دے دیتا ہے، آواز نہیں نکالتا۔ سنیے کبھی اس کی آواز، کوئی آواز نہیں ہوئی۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اپنی ضرورت کے لیے آگ جلائی، پروانے اس کے اندر جلنے لگے، اس آگ جلانے والے کو پریشانی ہوئی کہ میری وجہ سے یہ آگ میں جل رہے ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کے دور کروں، آگ میں نہ آنے دوں، لیکن وہ کیسے پکڑ سکتا ہے؟ ایک کو پکڑے گا، دو کو پکڑے گا، چار کو پکڑے گا، وہ تو ہر طرف سے آنے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں بھی اسی طرح، تم جہنم میں بھاگے چلے جا رہے ہو، میں تمہاری کمر سے پکڑتا ہوں، جہنم میں نہ جاؤ، ادھر بچ جاؤ، لیکن تم مجھ پر غالب ہوتے ہوئے جا رہے ہو جہنم۔ ایسے پیارے نبی، بہت محبت کرنے والے پیارے نبی، کائنات میں سب سے، اللہ بھی اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ مخلوق سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت ہی پیار کرتے ہیں، بہت ہی پیار کرتے ہیں، اپنی امت کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ نبی آئے ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے، ان کی سنتیں سیکھنا چاہیے، ان کی تعلیمات معلوم کرنا چاہیے۔ وہ ہمیں قرآن دے گئے، حدیث دے گئے، اور انہی کے شاگردوں نے آگے مسائل نکال کر ہمیں فقہ دیا ہے۔ آسانی کے ساتھ چھوٹی سی کتاب لے کر اپنے وضو کے مسئلے معلوم کر لیں، نماز کے مسئلے معلوم کر لیں، نکاح کے مسئلے، تجارت کے مسئلے آسانی کے ساتھ۔ آپ کو قرآن پاک میں تو ایسے آسانی سے نہیں ملیں گے، حدیث پاک میں بھی نہیں ملیں گے، ہیں تو انہی میں، ایک مسئلہ کہیں ہے، ایک مسئلہ کہیں ہے، اور کس انداز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں، اربوں رحمتیں نصیب فرمائے، نازل فرمائے، جنہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر آسان کر دی، آسان کر دی، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو محبت کریں۔ اے رسول آئے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ۔ ہمیں بھی حرص ہوتا ہے کوٹھی بن جائے، ہمیں حرص ہوتا ہے بڑا عہدہ مل جائے، ہمیں حرص ہوتا ہے بچہ پیدا ہو جائے، ہمیں حرص ہوتا ہے عزت مل جائے، یہ اس قسم کے حرص ہیں ہمارے، دکان چل جائے، زیادہ نفع آنے لگے، فلاں فلاں۔ ایک اللہ کا رسول ہے جس کو حرص ہے کہ یہ سارے بندے مسلمان ہو جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔
یہ اللہ کے نبی کا حرص ہے، ایک ہمارا حرص ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کم از کم ہم اپنے آپ کو تو سنبھالیں۔ اس امت کے ذمہ دار دوسری لوگ بھی ہیں۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا، اسی امت نے دین کو آگے لے جانا ہے، اس دین کی تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بھی بھولے ہوئے، اپنے آپ کو بھی بھولے ہوئے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ تو بہت ہی شفقت کرنے والے ہیں، بہت ہی مہربانیاں کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو پڑھ کے دیکھیں، سیرت کی کتابیں ملتی ہیں ساری، اول سے لے کر آخر تک سیرت نگاروں نے آپ کے پیدائش سے پہلے سے لے کر وفات تک سارا کچھ ایک ایک عنوان کے ساتھ، واضح عنوان کے ساتھ لکھا ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیے۔ دنیا کی چیزیں ہم پڑھتے ہیں، وہ تو آسان زبان میں، آسان انداز میں ہوتی ہیں، تو ہمیں پتہ چلے اللہ کے پیغمبر ہمارے ساتھ کتنا محبت کا تعلق رکھتے تھے۔ حالانکہ اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے نبی کا بھی حکم ہے، تم میرے ساتھ زیادہ محبت رکھو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان کنتم تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اور میری اتباع کب کرو گے؟ جب تمہیں مجھ سے محبت ہوگی۔ جس سے محبت نہ اس کی اتباع کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میری اتباع کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بچوں، اپنے والدین، اپنے دوست احباب، کائنات میں ہر ایک سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہ کرے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا؟ تھوڑی سی بات ہو تو نماز گئی، اچھا بھلا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بھی کہتا ہے جی مہمان آ گیا، ہم کیا کریں؟ مہمان آئے تو کیا ہوا، اس کو کہو نماز پڑھے، ساتھ آئے۔ نہیں آتا ہو تو کہ بیٹھو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ جیسا کیوں نہیں کہہ سکتے ہم؟ یہاں بیٹھے تشریف رکھیں، پہلے تو اس کو ساتھ لے گیا۔ اگر نہیں بھی آتا تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ سے اپنی نماز ضائع کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا رسول ہمارے لیے ایسی نعمت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، عظیم ترین نعمت، ہمارے لیے نمونہ بنا کر اللہ نے بھیجا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم کہو میں ہم کیسے نماز پڑھیں، ہم کیسے روزہ رکھیں، ہم کیسے تجارت کریں، ہم کیسے والدین کی خدمت کریں، ہم کیسے اولاد کو پالیں، ہم کیسے دوست احباب کے ساتھ تعلق رکھیں، ہم کیسے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے رسول کو دیکھنا، میرا رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، جو جس فیلڈ میں بھی ہو اور جس درجے میں بھی ہو تمہارے لیے نمونہ اللہ کا رسول موجود ہوگا، وہاں آپ کو ملے گا۔ آپ کو پتہ نہیں تو آپ جاننے والوں سے پوچھیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو بہرحال اس مہینے میں کم از کم ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ہم نے بقیہ زندگی اللہ کی رسول کی محبت اور اطاعت میں گزارنی ہے۔ جس کی زندگی اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزر گئی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔